السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نکاح کے متعلق مسائل کا بیان چل رہا ہے۔ 2-3 دنوں میں 2-3 باتیں کچھ لوگوں کی طرف سے پوچھی گئی جو بہت ضروری باتیں ہیں، اس لیے سب سے پہلے انہی 2 باتوں کو بیان کرتے ہیں۔ جو نکاح اور شادی سنت کے مطابق ہوتی ہے، سادگی کے ساتھ، کم خرچے میں اور بالکل سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے، کوئی ناچ گان نہیں، کوئی ڈانس نہیں، کوئی رواج نہیں، تو ایسے نکاحوں میں، ایسی شادیوں میں اللہ برکت ڈالتے ہیں۔ اور جن نکاحوں میں سنتوں پر عمل نہیں کیا جاتا، زیادہ خرچے، دکھاوا، شہرت اور لوگوں کے لیے نام و نمود کے طور پر لوگوں کو دکھلاوے کے لیے بہت زیادہ خرچے، شور شرابے، ہنگامے، ناچ گان، ڈانس اور غیروں کی طرح نکاح کیے جاتے ہیں، ان نکاحوں سے اللہ پاک برکت کو چھین لیتے ہیں۔ برکتوں کے چھیننے کا مطلب یہ نہیں کہ وقتی طور پر بھوک مرا جاویں، پیسے ختم ہو جاویں، اس کا نام بے برکتی نہیں ہے۔ بے برکتی کا عذاب بہت سی شکلوں میں آتا ہے۔ کبھی اللہ پاک فوری طور پر پکڑ کر لیتے ہیں، بیماری میں آدمی گر گیا، تکلیف میں آ گیا، کچھ نہیں تو دنیا بھر کی نعمتیں ہوتے ہوئے اللہ پاک دل کے سکون کو چھین لیتا ہے، یہ بھی بے برکتی ہے۔ کسی بھی قسم کا نقصان آنا، اس کا نام بے برکتی ہے۔ اولاد جن کے لیے سب کچھ کیا ہے، وہی اولاد کچھ سالوں میں ماں باپ کو بھول جاویں، ماں باپ کی توہین کرنے لگے، لوگوں کے بیچ میں اپنے ماں باپ کی ناقدری کرنے لگے، یہ سب بے برکتی ہیں۔ اور انجام یہی ہوتا ہے ان شادیوں کا کہ جن شادیوں کو لوگ رواج کے ساتھ کرتے ہیں، سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ اس کے نبی کو ناراض کرتے ہیں، دنیا کو راضی کرنے کے لیے یا دنیا کے سامنے دکھاوے کے طور پر جو نکاح کیے جاتے ہیں، ان نکاحوں کا انجام عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ کچھ ہی وقتوں میں گھر کے اندر کنکاس، لڑائیاں، جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض اولاد ماں باپ کے لیے درد سر بن جاتے ہیں کہ جن اولاد کے لیے ماں باپ نے سب کچھ کیا تھا، وہی اولاد ماں باپ کے سر کے لیے دکھاوا بن جاتا ہے کہ رواج نبھائے تھے لوگوں کے دکھاوے کے لیے، اولاد کو خوش کرنے کے لیے، تو یہ خوشیاں وقتی ہوتی ہیں۔ ناچ گان، ڈانس، یہ خوشیاں کتنے وقت کی ہیں؟ کچھ وقتوں کی، کچھ گھنٹوں کی۔ کچھ گھنٹوں کی خوشیوں کو لے کر آدمی اپنے اولاد کی زندگیوں کی خوشیوں کو اجاڑ دے، اس سے زیادہ بیوقوف دنیا میں ماں باپ کوئی نہیں ہے۔ بچے تو ناسمجھ ہیں، نوجوان ہیں، نوجوانی کے جوش میں کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی کرو، وہ بھی کرو، لیکن جب ماں باپ نے زندگی کا ایک اچھا خاصا عرصہ گزار دیا ہے، انہیں پتہ ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے ہزاروں قصے ہیں کہ کن شادیوں میں کہاں برکتیں نظر آئی اور کہاں بے برکتی نظر آئی، کہاں لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، کون سے خاندانوں کی شادیاں کیسے ہوئی ہیں، یہ سب آنکھوں کے سامنے ہے۔ ہم نے ایک شادی دیکھی اپنے بچپن میں، ایک بڑا میدان تھا، بڑے میدان میں لمبا چوڑا منڈپ، اور اس میں جو ہے منڈپ کے اندر الگ الگ حصے رکھے گئے، یہاں وہ کھائیں گے، یہاں یہ کھائیں گے، یہاں اپنے ہوں گے، یہاں پرائے ہوں گے، یہاں مسلمان ہوں گے، یہاں غیر مسلم ہوں گے، یہاں یہ آفیسر ہوں گے، وہاں اس قسم کے آفیسر ہوں گے۔
ہر ایک کے لیے ان کی شان کے مطابق کھانے تیار کیے گئے۔ 15 دن پہلے سے ساری مستیاں، انجام یہ دیکھا کہ شادی سے کچھ دن پہلے ایک لڑکی کسی اور کے ساتھ فرار ہو گئی۔ بڑی مشکل سے پکڑ کر لائے اور جہاں طے تھا وہاں وقت پر شادی کی گئی۔ وہ سنسار لمبا نہیں چلا، ٹوٹ گیا، خاندان بکھر کر رہ گیا۔ جس باپ نے اپنی اولاد کی خوشیوں کے لیے اتنی مستی کی تھی، ان کا انجام بھی ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ ایک قصہ نہیں، ہزاروں قصے ایسے زندگیوں میں ہم سب نے دیکھے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر کوئی ماں باپ پھر بھی عبرت نہ لیں اور مستی کریں اور بچوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے دل کو جھوٹی تسلی دے کہ بچے خوش ہو جائیں گے۔ اللہ کی خوشی کی کوئی پرواہ نہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلائیں، اسلام کی دین کی کوئی فکر نہیں، بس میرا بچہ خوش ہو جاوے۔ اس بیوقوف باپ کو اور ماں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ چند گھنٹوں کی خوشیوں کے لیے تم زندگی بھر کی اپنی اولادوں کی خوشیوں کو برباد کر رہے ہو۔ ابھی وقتی طور پر 2 گھنٹے، 5 گھنٹے، 10 دن آپ مستی کر لیں گے، لیکن جو ذات خوشیاں دیتی ہے اور جو ذات خوشیوں کو چھیننا جانتی ہے، اسی کو ناراض کیا ہے، تو بھلا وہ ذات، وہ اللہ کی کریم ذات ہماری شادیوں میں خوشیاں کیسے دے سکتا ہے؟ آ ہی نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتا کہ مستیاں کی ہو اور بعد میں ہم لوگوں سے کہتے پھرے کہ ہمارے گھر میں بڑی شانتی ہے، بہت سکون ہے، بڑی اچھی بہو ملی ہے۔ تو ٹھیک ہے، دنیا والوں کو آپ الو بنا رہے ہیں، لیکن گھروں میں آپ جو روتے ہیں وہ تو اللہ کو پتا ہے۔ کونے میں چھپ چھپ کی جاب روتے ہیں کہ یہ انجام ہوا ہے ہماری مستی کا۔ یہ اکثر عام گھرانوں کی داستانیں ہیں، لہذا اپنی شادیوں سے ان رواجوں کو دور کریں۔ یہ جو نت نئے رواج روزانہ علماء فکرے کر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، اور ایسے قصے سامنے آ رہے ہیں کہ گھر کے کنکاس میں لوگ کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کریں، لہذا ان رواجوں کو نکالنے کی کوشش کریں۔ نئے نئے رواج جو ہماری بہنیں روزانہ نئے نئے رواج آ رہے ہیں۔ مجھے فون کر کے بات پوچھی گئی کہ خاندان میں ایک جگہ شادی ہے۔ اب پہلے تو شادی کی دعوت دینے کے لیے آتے تھے کہ بھائی فلاں دن ہماری جو ہے بیٹی کی یا بیٹے کی شادی ہے، جمعہ کے دن نکاح ہے، جمعہ کی نماز میں نکاح ہے، عصر میں نکاح ہے، تو آپ اس دن آنا۔ اب فون مجھ پہ آیا کہ اب تو خاندان سے ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ 3 دن پہلے سے آپ کو آنا ہے۔ اب نہیں جاتے ہیں تو ناراض ہوتے ہیں، پورے خاندان میں ہمارے خلاف باتیں چلاتے ہیں کہ دیکھو یہ آئے نہیں۔ بھائی 3 دن پہلے کون سا ان کا نکاح ہے؟ اور اب تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ نکاح کے دن، اگر اتوار کے دن نکاح ہے تو عشاء کے بعد 10 بجے 11 بجے وہاں کوئی نہیں ہوتا، اور نکاح کے 1-2 دن پہلے سنیچر جمعہ کو دیکھ رہے ہیں کہ 12 بجے تک وہاں مستورات بیٹھی ہوئی ہیں، نوجوان لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، نوجوان لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک سنت ادا کرنے کے خاطر اتنے سارے رواج، اور پھر جوان لڑکے اور لڑکیوں کو آمنے سامنے بیٹھ کر پھر ان کے درمیان کوئی غلط تعلق نہ ہو، غلط کام نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ سنت ایک ادا ہو رہی ہے اور کئی حرام اور ناجائز کام ہو رہے ہیں۔ ان سب کا وبال اس شادی کرنے والوں کے سر پہ ہے۔ یہ 3 دن پہلے کی دعوت، یہ کیا ہے؟ اس کو ختم کریں۔ جو بھی اگر خاندان کے لوگ بھی ہمیں کہنے آویں، انہیں سمجھاویں، بھائی یہ شریعت نہیں ہے، یہ سب ختم کرو۔ نکاح تو 5 منٹ کا کام ہوتا ہے،
نکاح اس کو 5 منٹ کو بولتے ہیں جس میں خطبہ ہوتا ہے اور لڑکا اور لڑکی کی طرف سے ایجاب و قبول ہوتا ہے، اسی کا نام نکاح ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب رواج ہیں، صبح سے شام تک بیٹھے رہنا، تو ہم تو شادی کے دن بھی اس کو پسند نہیں کرتے، اور ہماری بہنیں تو روزانہ نئی نئی جو ہے رواج ایجاد کر رہی ہیں کہ 3 دن پہلے سے، 3 دن پہلے کیا کام کرنا ہے آپ کو؟ کیوں لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں؟ چین سکون سے خود بھی جیو، دوسروں کو بھی جینے دو۔ ایک ایسی خطرناک زندگیاں ہو چکی ہماری، رواجوں سے بھری ہوئی زندگیاں۔ اسلام میں شادی تو بڑی آسان تھی، کوئی تکلفات نام کی کوئی چیز نہیں، بس شادی کے دن بلاؤ، نکاح کے وقت کے لیے بلاؤ، اور پھر مجمع اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو جاؤ۔ مہر کا خرچہ وہ فرض قرار دیا، ولیمے کا خرچہ سنت قرار دیا، اس کے علاوہ کوئی خرچہ نہیں۔ لڑکی سے مال بٹورنا، مالدار خاندانوں میں جو ہے لڑکی تلاش کرنا کہ بہت ملے گا، یہ بھکاری لوگوں کی عادتیں ہیں۔ شریف خاندان کے لوگ اس قسم کی حرکتیں نہیں کرتے۔ جس خاندان کی لڑکی لے رہے ہو اس خاندان کا تو احسان سمجھو کہ انہوں نے اپنے جو ہے جگر کے ٹکڑے کو آپ کے حوالے کر دیا ہے۔ 15 سال 20 سال اپنی بچی کو تیار کر کے ایک تیار پھل آپ کی گود میں دے دیا تو اس خاندان کا آپ پر تو احسان ہے۔ اب آپ اس خاندان سے جہیز کے نام پر سامان مانگ رہے، شرم نہیں آتی؟ آپ کے ہاتھ پیر نہیں ہے، آپ نہیں کما سکتے، نہیں کما سکتے تو کیوں شادی کر رہے ہو؟ یہ تو اتنے خطرناک رواج ہو چکے ہیں کہ لڑکی والے اب تو جو ہے مہینوں پہلے وہ سامان یہاں سے وہاں سے مانگ کے لا کے قرض میں ڈوب کے سود پہ لے کے وہ سب کچھ جو ہے بچی کے نام خرید کر 1 مہینے پہلے 15 دن پہلے وہ دلہے کے گھر بھیج رہی ہے۔ اس لینے والے کو پتہ نہیں ہے کہ یہ آنے والے سامان میں کتنے انسانوں کا خون چوسا ہوا ہے۔ ہاں، قرض میں لے کر 90% لوگوں کی دینے کی عادت نہیں ہمارے ہاں۔ ہم جیسوں سے لے گئے لوگ، آج سے نہیں کئی وقت پہلے، سالوں پہلے سے قرض کے نام پر کبھی زندگی میں رقم واپس نہیں ملی ہے، اس لیے ہم نے طے کر لیا کہ کسی کو قرض نہ دو، مدد کرنی ہے مدد کر دو۔ لیکن قرض کے نام پر دیا ہوا پیسہ ہم نے اچھے لوگوں کو دیکھا ہے جن کو ہم سمجھدار سمجھ رہے تھے، شریف سمجھ رہے تھے، خاندانی سمجھ رہے تھے، دیندار سمجھ رہے تھے، ہر قسم کے لوگوں کو ہم نے قرض دیا، زندگی میں کبھی واپس نہیں آیا۔ اس قرض دینے سے پیسے بھی گئے، دوستی بھی گئی، تعلق بھی گیا، سب کچھ گیا۔ اور لڑکی کی خوشیوں کے لیے ماں باپ کرنے کے نہیں دیں گے، سامنے والے کیا بات کریں گے؟ کتنی تکلیفیں ہو گئی ہیں شادی میں، اور ان سب کے بیچ میں کچھ ماشاءاللہ ایسے اچھے اور سمجھدار لوگ بھی ہیں کہ جو ان چیزوں کو نہیں مانتے، نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی ہمیں دی ہے، بس یہی بہت بڑا احسان ہے۔ اب ایک جگہ ایک شادی میں مجھے پتا چلا، شادی کے بعد پہلی جو ولادت پر وہ ماں باپ اپنی بیٹی کو کچھ دن پہلے بلا لیتے ہیں۔ اب اس میں بھی رواج ہو چکے ہیں کہ بلاتے ہوئے پھر جو ہے لڑکے کے ماں باپ کو کچھ ہدیہ کرو، کپڑے دو، کھانا دو، چینی شکر یہ وہ 1000 روپے برباد کیے جاتے ہیں۔ تو ایک ماں باپ نے اپنی بیٹی جب بلائی، سامنے چل کر انہوں نے پیسے دیے، سامان دیا، دلہے کے ماں باپ نے قبول نہیں کیا کہ نہیں ہمیں کچھ نہیں لینا ہے، اور پھر سمجھایا کہ آپ کے خاندان سے تو پورے شہر میں باتیں پہنچتی ہیں اور آپ لوگ ہی یہ رواج کر رہے ہیں،
کہا اس لیے کر رہے ہیں کہ نہیں کرے تو یہ نہ ہو کل کے دن کہ یہ تو کچھ پوچھتے ہی نہیں ہے، کچھ دیتے ہی نہیں ہے. تو کہا نہیں، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں. ہم تو اس بات پر آپ کا احسان مانتے ہیں کہ آپ نے ہمیں بیٹی دی ہے، یہی بہت بڑا احسان ہے. ہمیں کچھ نہیں رہنا ہے، اللہ نے ہم کو سب کچھ دیا ہے، ہم محنت کر کے کما لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں. تو ایسے اچھے لوگ بھی ہیں. شادیوں میں بالکل سادگی سے شادی کرنے والی ایک نہیں ہزاروں بہنیں بھی ہمارے بیچ میں ہیں ماشاءاللہ. وہ سمجھتی ہیں کہ نہیں، ہمیں مستی نہیں کرنی ہے، ہم بالکل سنت کے مطابق کریں گے. ہم دیکھیں ان کے گھروں میں کتنا سکون ہے، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی مصیبتیں نہیں، بڑی محبتیں سے زندگی بسر کر رہے ہیں کہ نکاح سنتوں کے مطابق کیا ہے، اللہ اس کے نبی کو خوش کر کے کیا ہے. تو اللہ بھی دیکھ رہا ہے کہ انہوں نے مجھے خوش کیا ہے، تو اللہ بھی ان کی زندگیوں میں چین سکون ڈال دیتے ہیں. لہذا ہم کوشش کریں کہ آج کل شادیوں کا ماحول ہے، نکاحوں کا ماحول ہے، پورے ہندوستان میں ایک لہر دوڑ رہی ہے جس میں ہم بہت کچھ نشیب و فراز، اونچ نیچ دیکھ رہے ہیں. کہاں کیا قصے پیش آ رہے ہیں، روزانہ اخبارات پڑھتے ہیں، نیوز پڑھتے ہیں، خطرناک قصے ہمارے سامنے آ رہے ہیں. ان چیزوں سے باہر نکلیے، نیوز پیپر سے، اخبارات سے باہر نکلیے، ان سوشل میڈیا سے باہر نکلیے. لوگ پڑھ پڑھ کر جیسے دنیا کے لوگ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں کہ جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے، ہمارے لوگ بھی پڑھ پڑھ کے وہی کام کر رہے ہیں. آدمی جو پڑھتا ہے اس کا اثر دل دماغ پر پڑتا ہے. غلط قصے پڑھیں گے، غلط خبریں پڑھیں گے، دنیا کی گندی چیزیں پڑھیں گے تو اس کی گندگی کا اثر ہمارے دل دماغ پر پڑے گا. لوگ دنیا میں مر رہے ہیں، کیسے کیسے رواجوں کے نام پر، کیسے کیسے دھوکوں میں آ کر خودکشی کر رہے ہیں، آتم ہتیا کر رہے ہیں. اور پڑھنے والے لوگ بھی پڑھ کر وہ بھی ان جیسے بن رہے ہیں. انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ خودکشی کرنا یہ تو بزدلی کی علامت ہے، یہ بہادری نہیں ہے کہ آدمی اپنی زندگی سے تھک جاوے. حالات کا سامنا کرنا یہ بہادری ہے، مر جانا بزدلی ہے. آدمی اپنی زندگی کی کچھ الجھنوں کو، مصیبتوں کو، اس سے بچنے کے لیے راہ فرار اختیار کریں، بھاگنے کا راستہ اختیار کریں، خودکشی کریں تو یہ تو بزدلی ہے. اسے پتہ نہیں ہے، وہ جانتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ مر جاؤں گا، ان مصیبتوں سے چھٹکارا مل جائے گا. اس بیوقوف اور اس اناری کو خبر نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کی مصیبتیں اس سے بھاری ہیں. یہاں کی مصیبتیں تو وقتی ہیں، مرنے کے بعد کی مصیبتیں ہمیشہ کی ہیں. یہ مرنے والا یہ اپنی دنیا بھی برباد کر رہا ہے، اپنی آخرت بھی برباد کر رہا ہے. جو جس حالت میں مرتا ہے، اپنے آپ کو مارتا ہے، اللہ اس کو جہنم میں تو ڈالیں گے. یہ جہنمی ہے خودکشی کرنے والا. اور جس طریقے سے اس نے اپنے آپ کو مارا ہے، جہنم میں ہمیشہ اپنے آپ کو ایسے ہی مارتا رہے گا. کسی نے اپنے آپ کو 7 منزل سے نیچے گرا دیا تو جہنم میں بھی ہمیشہ اپنے آپ کو اوپر سے نیچے گراتا رہے گا. کسی نے ڈوب کر اپنی جان دے دی جان بوجھ کر تو اس کو بھی اللہ ایسا ہی عذاب دے گا کہ وہ جہنم میں ڈوب ڈوب کر بار بار مرے گا. کسی نے گلے میں پھندا ڈال دیا، رسی لگا لی، مر گیا، یہ جہنمی ہے. اور جہنم کے اندر یہ ہمیشہ اپنے آپ کو رسی ڈال کر اپنا گلا پھاندتا رہے گا، مرتا رہے گا. یہاں کی مصیبتیں تو وقتی ہیں، کیسی ہی مصیبت کیوں نہ جاویں، یہاں کی مصیبتوں کو آنا جانا ہے. یہاں صبح کا اجالا بھی ہوتا ہے، رات کا اندھیرا بھی ہوتا ہے. رات کا اندھیرا ہمیشہ نہیں رہتا،
صبح کا اجالا بھی ہمیشہ نہیں رہتا. یہ تو آنی جانی چیزیں ہیں. دکھ اور سکھ یہ آنی جانی چیزیں ہیں. یہاں کا دکھ ہمیشہ کا نہیں, یہاں کا سکھ ہمیشہ کا نہیں. تو وقتی دکھوں کو دیکھ کر آدمی خودکشی کر لے, اس سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی نہیں ہے. یہ پاگل پن ہے کہ آدمی چھوٹی سی مصیبتوں کو دیکھ کر زندگی ہار جاوے اور یوں سوچے کہ مرنے سے چھٹکارا ہو جائے گا. اگر مر کر بھی چین نہیں پایا تو پھر کہاں جائیں گے؟ قبر میں تو یہ عذاب شروع ہونے والے ہیں. مصیبتیں تو وہاں سے شروع ہوگی. یہاں کی مصیبت کوئی مصیبت نہیں. لہذا یہ غلط چیزیں جو بار بار ہم پڑھ رہے ہیں اخبارات کی شکلوں میں, نیوز پیپر کی شکلوں میں, سوشل میڈیا میں, واٹس ایپ پر, فیس بک پر, یہ پڑھ کے ہمارے دماغ خراب ہوتے جا رہے ہیں. ان چیزوں سے باہر نکلیے, قرآن شریف پڑھیے. اللہ کی پیاری کتاب, اللہ کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ اس کو پڑھیے. اپنی زبان میں, گجراتی میں, اردو میں تفسیریں اس کو پڑھیے. دیکھو کیسا سکون ملتا ہے. آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی پڑھیے. سیرت کی کتابیں اپنے گھروں میں لائیے, تفسیر کی کتابیں لائیے, تاریخ کی کتابیں لائیے کہ اچھی قوموں کا انجام کیا ہوا, اچھے لوگوں کا انجام کیا ہوا اور برے لوگوں کا انجام کیا ہوا. یہ تاریخ سے پتہ چلتا ہے, اتہاس سے پتہ چلتا ہے. یہ کتابیں اپنے گھروں میں لاویں. بزرگوں کے حالات, بزرگوں کی زندگیاں کتنی اچھی پیاری مبارک زندگیاں تھی, تو وہ زندگیاں پڑھیے. آپ دیکھیں کتنا مزہ آتا ہے. ہمیں شوق ہوتا ہے جب بزرگوں کے حالات پڑھتے ہیں. ہمارے اللہ والے نیک بندے وہ زندگی پر اس بات کو تلاش کرتے تھے کہ ایسی کون سی سنت ہے کہ جس پر میرا عمل کرنا باقی رہ گیا. وہ تلاش کرتے تھے اور تلاش کر کے اس پر عمل کرتے تھے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت سی کتابیں لکھی ہیں. آج پوری دنیا ان کی کتابیں پڑھ رہی ہیں. اخیر زمانے میں ایک دفعہ بیٹھے بیٹھے سوچنے لگے کہ ایسی کون سی حدیث سنت ہے کہ جس پر میرا عمل نہیں ہوا ہے. سوچتے سوچتے دل میں بات آئی کہ آپ علیہ السلام سفر میں ایک دفعہ بلکہ 2 دفعہ اپنی بیوی سے بھاگ دوڑ کا مقابلہ کیا کہ چلو ہم دیکھیں کہ کون دوڑ میں آگے بڑھ جاتا ہے. ایک مرتبہ, دونوں مرتبہ قصہ اپنی محبوب بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے قصہ پیش آیا. دونوں دفعہ کا قصہ انہی سے. تو پہلی دفعہ عائشہ جو ہے وہ آگے بڑھ گئی, بہت خوش ہو گئی کہ میں دوڑ میں آپ علیہ السلام سے آگے نکل گئی. کچھ وقت کے بعد دوبارہ پھر آپ علیہ السلام نے کہا کہ چلو آج پھر دوڑ لگاتے ہیں. پھر دوڑ لگائی. اس وقت اللہ کے نبی آگے بڑھ گئے, عائشہ پیچھے رہ گئی. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اس ہار کا بدلہ ہو گیا جو پہلے میری ہار ہوئی تھی. معاشر تھانی رحمۃ اللہ علیہ کو یاد آیا کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی اپنی بیوی سے دوڑ کا مقابلہ نہیں کیا ہے. چنانچہ مستقل سفر کا بہانہ کر کے اپنی بیوی کو ساتھ لے کے گئے اور راستے میں جو ہے پھر بیوی سے وہی بات کہ چلو دوڑ لگاتے ہیں. یہ ہمارے اکابر تھے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ صبح میں جب لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور لوگوں نے کہا کہ حضرت رات میں لمبی لمبی نمازیں پڑھنے کی وجہ سے آپ کے قدم مبارک سوج گئے ہیں, آپ کی پنڈلیوں پر ورم آ گیا ہے. انہوں نے اپنے قدم دیکھے تو بہت خوش ہوئے. لوگ حیران ہو گئے کہ پنڈلیاں سوج گئی ہیں, ورم آ گیا ہے اور یہ خوش ہو رہے ہیں. خوش ہو کر کہا کہ الحمدللہ آج مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہم نے یہ قصہ پڑھا ہے کہ آپ علیہ السلام رات میں اتنی لمبی نمازیں پڑھتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک پر ورم آ جاتا تھا. آج میرے قدم پر ورم مبارک آیا تو مجھے خوشی ہوئی کہ چلو آج میرے نبی کی وہ ادا جو کتابوں میں پڑھتے تھے آج میری زندگی میں وہ ادا زندہ ہو گئی. یہ اللہ والے تھے, ایک ایک سنت تلاش کرتے تھے, اس پر عمل کرتے تھے.
اس لیے آج ان کے نام کو اللہ نے زندہ کر دیا. انتقال کیے برسوں ہو گئے لیکن پھر بھی لوگ آج ان کا نام احترام سے لیتے ہیں. لہذا ہم سب سے گزارش کرتے ہیں جن گھروں میں نکاح ہے اللہ برکت دے، آپ ان باتوں پر عمل کیجئے، سنتوں کے مطابق کیجئے، سادگی کے ساتھ کیجئے اور یہ رواج ختم کریں. 3 دن پہلے بلانے کا رواج ختم کریں، شادی کے دن ہی بلاویں. اس سے پہلے مجمع اکٹھے کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے بچیں. اور نکاح کے اندر نکاح اس لیے ہے کہ لوگ گناہوں سے بچیں، خاص طور پر میاں بیوی اب پاک دامنی کے ساتھ زندگی بسر کریں. یہ نکاح کا ایک مقصد ہے. شرم و حیا کا زندگی میں آنا بہت بڑی بات ہے. پہلے زمانے میں جب دلہن کو رخصت کیا جاتا تھا تو رات کے اندھیرے میں روانہ کرتے تھے، کوئی دیکھے نہیں. اب تو بس وہی غیروں کی نکالیاں ہو رہی ہیں، وہی فلمیں دیکھ رہے ہیں، وہی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، غیروں کے طور طریقے دیکھ رہے ہیں اور وہی چیزیں ہماری زندگیوں میں آ رہی ہیں. کیا ماں باپ پورے محلے کے سامنے وہ گاڑیوں میں فیشن کر کے جیسے غیر لوگ کر رہے ہیں کہ 4 ویل میں میاں بیوی کے نام، ان کے فوٹو، یہ سب کچھ شو کر رہے ہیں. 4 ویل پر جو ہے ہار، پھولوں کا ہار، دونوں کا نام اور جو ہے لوگوں کے بیچ میں اچھل کود کرتے ہوئے جانا، یہ تو غیروں کے طریقے تھے. آج یہ چیزیں ہمارے آ رہی ہیں. شرم بھی نہیں آتی ماں باپ کو کہ پورے محلے کے سامنے اپنی جوان جو ہے بیٹی کو دلہن بنا کر 10 بجے 11 بجے سب کے سامنے گاڑی میں روانہ کر رہے ہیں. پورا محلہ، پورا جو ہے علاقے کے لوگ تماشائی بن کے اس کو دیکھ رہے ہیں. انہیں شرم بھی نہیں آ رہی کہ ہم کیا کر رہے ہیں. خود اپنی زندگی پر نظر نہیں ڈالتے ماں باپ کہ ہماری رخصتی کیسے ہوئی تھی، ہمارے ماں باپ میں کتنی حیا اور شرم تھی، وہ حیا شرم کہاں چلی گئی. یہ گندی چیزیں دیکھ دیکھ کر ہماری زندگیوں سے حیا اور شرم کے جنازے نکل گئے. ہم مسلمان ہیں، غیروں کے طور طریقے اپنی زندگی میں نہیں لائیں گے. آپ دنیا میں دیکھو تو صحیح، آج غیر مسلم اسلام کی طرف آ رہے ہیں، وہ اسلام قبول کر رہے ہیں، اسلام کے طریقوں کو پسند کر رہے ہیں. اور ہم تو مسلمان ہیں، ہم اسلام چھوڑ کے کسی اور لوگوں کے طریقے اختیار کریں گے. ہم کہاں کے مسلمان ہیں؟ لہذا تھوڑی سی حیا اور شرم بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. جو طور طریقے ہمیں اپنے ماں باپ نے دیے ہیں حیا شرم والے، اس کو اپنے سینوں سے لگائیے. حیا اور شرم کے جنازے اپنے گھروں سے نہ نکالیے. رخصتی تو جو ہے چھپ کر ہونی چاہیے. آپ علیہ السلام کا طریقہ یہی ہے. آپ نے رات کے اندھیروں میں چھپ کر اپنی بیٹیوں کو روانہ کیا ہے. لوگوں کے مجموعوں کے سامنے، لوگوں کے بیچ میں دلہنی جو ہے لباس پہنا کر کہ سر کے بال کھلے ہوئے ہیں، کوئی دوپٹہ نہیں، کوئی اوڑھنی نہیں. ایسی بے شرمی، لاکھوں روپے جو ہے کپڑوں کے نام پہ برباد کرنا، یہ سب ٹھیک نہیں ہے. پرسوں جگہ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک دکان پہ کپڑے کی دکان تھی. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ تیار لباس کہاں تیار لباس بیچتے ہیں، کون خریدتا ہے؟ کہا یہ سب ہمارے میاں بھائیوں کی بہنیں خریدے گی. وہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ ان کے وہاں بہت سے بہت 500-600 کے جوڑے آتے ہیں. اور پھر کہا کہ مفتی صاحب افسوس کی بات یہ ہے کہ 2-3 دن پہلے ایک خاتون ہمارے یہاں آئی. ان کے گھر کے حالات مجھے بیان کیے کہ کمائی والا کوئی نہیں ہے اور لوگ ان کو زکوٰۃ دے رہے ہیں. اب وہ میں تفصیل نہیں بتا سکتا مرد کی حالت، ورنہ لوگوں کو پتا چل جائے گا کون سا گھرانہ ہے. بس اشارہ کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ لوگ ان کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، زکوٰۃ کے مستحق سمجھتے ہیں اور ہے بھی مستحق. لیکن مجھے تعجب ہوا کہ ایسی مستحق ہوتے ہوئے ہاتھ میں 3-4 ہزار روپے کا ایک جوڑا خرید کر لے کے آئی ہیں. اور یہ تو ان بہنوں کی داستانیں ہیں کہ جو زکوٰۃ کی حقدار ہیں. اب جن کو اللہ نے دے رکھا ہے تو وہ مجھے دکان کے بھائی مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ اندازہ کر لیجئے
کہ جن کو اللہ نے دے رکھا ہے ان کی مستی کا عالم کیا ہوگا، وہ کتنے ہزاروں کے جوڑے خریدتے ہوں گے۔ کپڑوں پر پیسے برباد کرنا یہ سمجھداری نہیں ہے۔ پھر میں نے ان سے ایک بات کہی، کیا آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے شہر کی داستان کہانی آج سے 25 سال پہلے جب ہمارے علاقے میں ہمارے جو ہے اپنی برادری کے مکان پکے تھے، 25 سال پہلے بھی ایک منزلہ، کہیں کہیں 2 منزل کے مکان تھے۔ اس زمانے میں ہمارے میاں بھائی کے علاقوں میں کہیں بھی پکا مکان نہیں تھا، سب جھونپڑے تھے۔ آج حالت بالکل بدل گئی ہے، آج ان کے مکان ہم سے زیادہ پکے ہیں۔ وہ ہمارے بھائی ہیں بیچارے، ان کے مکان ہم سے اچھے ہو گئے۔ اس کے پیچھے کی وجہ آپ کو پتا ہے؟ میں نے ان سے پوچھا، کہا نہیں۔ میں نے کہا سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ان کے وہاں ان کی عورتوں میں یہ بیجا جو ہے فضول خرچی جو ہماری بہنوں میں ہے، لاکھوں روپے کپڑوں پر برباد کرنا، وہ چیزیں ان کے وہاں آج بھی نہیں ہیں۔ وہی پھٹے پرانے کپڑے، وہی جو ہے پرانے زمانے کے لمبے چوڑے کپڑے، گول کپڑے، وہی کپڑے اب بھی ان کی جو ہے خواتین پہن رہی ہیں کہ ان کے لاکھوں روپے اسی میں بچ رہے ہیں۔ سیدھا سادہ کھانا جو مل گیا کھا لیا۔ ہماری جیسی اچھل کود مستی وانی ہے، اس لیے ان کے وہاں کچھ رواج ہم سے زیادہ بھاری ہیں، لیکن چونکہ لاکھوں روپے ان کی خواتین سے بچ رہے ہیں، اس لیے آج ان کے محل، ان کے گھر، ان کے علاقے ہم سے زیادہ اچھے ہو رہے ہیں۔ اگر سنبھل جائیں گے تو اللہ ہماری حالت اور سنبھال لیں گے، نہیں مانیں گے تو ہماری حالت اور بگڑے گی۔ اللہ حفاظت کریں، ہمیں صحیح سمجھ دیں، دینداری والی زندگی بسر کرنے کی توفیق دیں۔ لہذا ان گھر والوں سے گزارش ہے کہ جن کے وہاں نکاح ہے، آپ لوگوں کو نکاح کے دن کی دعوت دیں، 3 دن پہلے بلا کر لوگوں کی بھیڑ اکٹھا نہ کریں، ان رواجوں پر نہ چلیں، لوگوں کو تکلیف میں نہ ڈالیں۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرماوے۔ نکاحوں کو سادگی کے ساتھ سنتوں کے مطابق اور رواجوں سے بچ کر ادا کرنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرماوے۔